بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک کو ہنسا دینے والے تین کام۔ حدیث میں ہے کہ چند باتیں ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے، جیسی ہنسی اس کی شان کے مناسب ہے۔ حدیث میں ہے کہ تین موقعوں پر حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کن لوگوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے بھی محبت نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے بھی محبت نہیں کرتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ یقیناً دغا باز گناہ گار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کوئی خیانت کرنے والا اور ناشکرا اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف۔ حدیث میں ہے کہ تین موقعوں پر حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ پہلا موقع، ایک میدان حج میں جب ننگے سر ننگے پاؤں گرد پڑا ہو، بال بکھرے ہوں، ناخن بڑے ہوئے، نہ خوشبو اور نہ زینت، اور لبیک لبیک کہتے ہوئے بندے پھر رہے ہیں۔ حق تعالیٰ کو اس موقع پر ہنسی آتی ہے کہ کیا چیز ان کے گھروں سے نکال کر ان کو یہاں لائی، بیوی بچے چھوڑے، وطن چھوڑا، آخر یہ کیوں فقیروں کی طرح بے وطن ہوئے ہیں؟ میری محبت میں ہی تو پھر رہے۔ اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں اور ملائکہ سے کہتے ہیں کہ تم گواہ ہو، میں نے ان سب کی مغفرت کی۔ یہ میری محبت میں گھر بار بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے۔ میں کریم ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ گھر بار چھوڑیں اور میں توجہ نہ کروں۔ میں نے ان سب کی مغفرت کی، تو خوش ہو کر مغفرت فرماتے ہیں۔ اس خوشی کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فرضیت کی شرائط، حج فرض ہونے کی 8 شرطیں ہیں۔ جب تک وہ نہ پائی جائیں حج فرض نہیں ہوتا۔ اسلام، حج صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ اگر استطاعت ہی مگر مسلمان نے حج نہ کیا، پھر فقیر ہو گیا، تب بھی اس پر حج فرض رہے گا۔ دارالحرب، اگر دارالحرب میں ہو اور باقی شرائط پوری ہوں اور اسے اس بات کا علم ہو کہ حج اسلام میں ایک فرض ہے، تو اس پر تب ہی حج فرض ہوگا۔ اگر اس نے اسلام کی یہ تعلیم نہ پہنچ سکی تھی تو حج فرض نہیں۔ بلوغت، حج صرف بالغ پر فرض ہوتا ہے۔ نابالغ اگر صاحب مال ہے تب بھی بالغ پر ہی حج فرض ہوگا۔ اگر بلوغت سے فرض قبل حج بھی کر لیا تو اس کا حج صحیح ہے، مگر یہ نفلی حج گنا جائے گا، لیکن بالغ ہونے کے بعد اسے فرض حج ادا کرنا ہوتا ہے۔ عقل، صرف عقل ہی پر حج فرض ہے، مجنوں پر نہیں۔ آزاد غلام یا باندی پر حج فرض نہیں۔ اگر وہ حج کرے تو اسے نفلی حج کا حج گنا جائے گا۔ اگر مالک نے آزاد کر دیا، اب اس کے 5 حج کی جملہ شرائط پائی جائیں تو اس پر حج فرض ہو جائے گا، کیونکہ اب وہ آزاد ہے۔ سفر حج میں وفات کا اجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کرنے کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک حج کرنے والے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ جو عمرہ کرنے والوں کے لیے روانہ ہوا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک عمرہ کرنے والے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور جو شخص جہاد کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک جہاد کرنے والے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسرا موقع، جب متکبر تکبیر کہے اور لوگ دوڑ کر آ رہے ہیں کہ صف اولی میں جگہ ملے، ہر ایک کہتا ہے کہ مجھے جگہ ملے، ایک قسم کا جھگڑا ہے اور آگے پیچھے کی دوڑ ہے۔ حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ جو اپنا گھر چھوڑ کر میرے گھر آئے
اور ان میں سے ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہاں کوئی مٹھائی روٹی نہیں مل رہی، یہ آخر کیوں دوڑ رہے ہیں؟ یہ میری محبت میں دوڑ رہے ہیں، یہ ہمارا دربان جان کر آئے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے جتنا بھی قریب ہو جائیں اتنی ہی ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ اس سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ تیسرا موقع فرمایا گیا کہ خاوند اور بیوی پڑے سوئے ہوئے ہیں۔ اچانک خاوند کی آنکھ کھلی اور جی چاہا کہ تہجد پڑھوں۔ اس نے بیوی کے منہ کے اوپر چھینٹا مارا اور ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس نے کہا کیا مصیبت آئی؟ خاوند نے کہا 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے لے، تہجد کا وقت ہے۔ حق تعالیٰ کو ہنسی آئی کہ یہ اس کی محبوبہ ہے، اس کے پاس لیٹی ہے، آرام سے میٹھی نیند سو رہی ہے۔ ایک دم گھبرا کے اٹھی کہ بارش تو نہیں آ گئی؟ خاوند نے کہا بارش تو نہیں مگر 2 رکعت پڑھ لے تو یہ آگے سے کہتی ہے کہ میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے 2 رکعت پڑھنے کی توفیق ہو گئی۔ اس سے نے بھی کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی، یا بیوی نے خاوند کے منہ پر چھینٹا مارا اور وہ ہڑبڑا کے اٹھا، تو یہ بھی حق تعالیٰ کی ہنسی کا موقع ہے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں درجات کے بلند ہونے کا باعث ہیں اور اللہ تعالیٰ انتہا رضا کا وقت ہے، اسی واسطے اسی کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا۔ تو یہ جو فرمایا گیا کہ جب رات تنہائی میں گزارتے ہیں تو کبھی رکوع و سجود میں تو کبھی تلاوت میں، تو اس پر حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو میں بڑا عابد زاہد ہوں، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں اٹھا، یہ صرف مجھے دکھلانے اور میری رضا کے لیے اٹھا ہے۔ میں کریم ہوں، بخشتا ہوں اور مغفرت کرتا ہوں۔ ذی الحجہ کے مقبول دن اور راتیں، ہر رات کا قیام شب قدر کے برابر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں میں سے کسی دن میں بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ عشرہ ذی الحجہ میں اللہ کا محبوب ہے۔ عشرہ کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اور اس کی ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ ذی الحجہ کا عمل ہر حاجت پوری کرتا ہے۔ جو کوئی بھی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الکافرون اور 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو انشاءاللہ اس کی جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی۔ اب گویا 3 باتیں ہوئیں، گھر سے نکلو تو تواضع کی چال چلو، کال ہو تو سلامتی کا کلمہ ہو، برے کلمات نہ ہوں، جاہلانہ باتیں نہ ہوں، اور رات تنہائی میں گزارو جبکہ کسی انسان سے سابقہ نہیں تو سجود و قیام اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و اطاعت کرو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔